آج عید کا دن جو سب سے بڑا پیغام پوری دنیا کو دے رہا ہے. دنیا کے ہر مذہب میں کچھ تہوار ہیں، لیکن اسلام جیسے ایک سمپل دین ہے، اسلام ایک بہترین دین ہے، اسلام کا تہوار بھی بڑا ہی سمپل ہے. اسلام کے تہوار میں نہ کوئی حرام کام ہے، نہ کوئی ناچ گانا ہے، نہ کوئی شراب ہے، نہ کوئی حرام چیز ہے. ہم اس تہوار پر بھی اس کی شروعات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید سے، اس کی تکبیر سے. اور آج کے دن ہمیں روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، آج عید کا دن ہے. آج ہم اپنے دین کا، اپنی شریعت کا پہلا تہوار، جو دو تہوار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس میں سے آج ہم پہلا تہوار منا رہے ہیں. حضرات، عید کا دن صرف نئے کپڑے پہننا، صرف خوشیاں منانا، صرف عیدگاہ آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا اس کا نام نہیں ہے. عید در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق پر اللہ کا شکر ہے جو اللہ نے ہمیں 1 مہینہ روزہ رکھنے کی سعادت بخشی ہے. رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمیں ملا اور ہم نے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں اور اطاعتوں میں گزارا، تراویح میں گزارا، روزوں میں گزارا، اعتکاف میں گزارا. ان تمام عبادتوں کی تکمیل پر آج کی یہ عید کی نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکرانہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جہاں روزے کا ذکر کیا وہیں فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم یہ گنتی پوری کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے تم کو جو ہدایت بخشی اس پر تم اللہ کی تکبیر بلند کرو. اسی لیے عید کے دن اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم تکبیر کے کلمات کثرت سے اپنی زبان پہ جاری رکھیں. محترم حضرات، آج عید کا دن، اس موقع پر ہم عیدگاہ میں، یہ سیونی کی اس ملارا گاؤں کی عیدگاہ میں ہم اور آپ موجود ہیں، اور مجھے جیسا کہ معلوم ہوا کہ پہلی مرتبہ آج اس عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھی گئی. اللہ جزائے خیر دے. اللہ اس عیدگاہ کی زمین کو وقف کرنے والے جناب عبدالرزاق رحمہ اللہ کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ان کے اس صدقہ کو، ان کے اس وقف کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کے بیٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے، اور ان تمام لوگ جنہوں نے آج اس عیدگاہ کی تیاری میں اپنا تعاون پیش کیا ہے، اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں،
آج عید کا دن جو سب سے بڑا پیغام پوری دنیا کو دے رہا ہے. دنیا کے ہر مذہب میں کچھ تہوار ہیں، لیکن اسلام جیسے ایک سمپل دین ہے، اسلام ایک بہترین دین ہے، اسلام کا تہوار بھی بڑا ہی سمپل ہے. اسلام کے تہوار میں نہ کوئی حرام کام ہے، نہ کوئی ناچ گانا ہے، نہ کوئی شراب ہے، نہ کوئی حرام چیز ہے. ہم اس تہوار پر بھی اس کی شروعات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید سے، اس کی تکبیر سے. اور آج کے دن ہمیں روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا. آج کا دن خوشی کا دن ہے، آج کا دن کھانے اور پینے کا دن ہے. اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں کھانے اور پینے کا حکم دیا ہے. بال بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، پریوار کے ساتھ ہم جائز تفریح بھی منا سکتے ہیں، لیکن شریعت تہوار کے موقع پر بھی آپ کو جائز اور حلال کی حد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتی. جو عام دنوں میں جو چیز حرام ہے وہ عید کے دن بھی حرام ہے. ایسا نہیں کہ عید کے دن آپ کو حرام کام کے کرنے کا لائسنس مل گیا. محترم حضرات، آج عید کے دن ہمیں ایک چیز پر اور غور کرنا چاہیے. ہم نے ایک مہینہ عبادتوں میں گزارا ہے. آج کا دن محاسبہ کا دن ہے. آج کا دن غور کرنے کا دن ہے کہ ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. یہ فکر کرنے کا دن ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر رمضان کے مکمل ہونے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ باقی ہے، عبادت کا جذبہ باقی ہے، مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عبادتیں اللہ کے قبول ہوں گی. اور رمضان ختم ہوتی اگر ہم مسجدوں سے دور ہو گئے، عبادتوں سے دور ہو گئے، قرآن سے تعلق ہمارا ٹوٹ گیا، تو اس کا مطلب کہ ہماری عبادتیں یہ خسارے میں ہیں، ہماری عبادتیں خطرے میں ہیں. محترم حضرات، عید کا دن اپنے ان تمام بھائیوں کے ساتھ گلے ملنے کا دن ہے. ان تمام بھائیوں سے رنجشیں مٹانے کا دن ہے جن کے خلاف ہمارے دل میں کوئی کدورت ہے، کوئی عداوت ہے، کوئی بغض ہے. یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ ہم عیدگاہ کے اندر آئیں اور عید کی نماز پڑھیں اور جب واپس جائیں تو اپنے ہی بھائیوں کے خلاف، اپنے ہی پڑوسیوں کے خلاف، اپنے ہی رشتہ داروں کے خلاف دل میں ہم بغض و عداوت لے کر کے جائیں. واللہ اگر ہم اپنے دلوں کو اس گندگی سے پاک نہیں کریں گے، ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اے اللہ، تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا. اے اللہ، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی سوائے اس کے جس کا دل پاک ہو. کس چیز سے پاک ہو؟ بغض سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو. میرے بھائیوں، آج عید کے دن آپ کی عید مکمل نہیں ہوگی، آپ کی عبادتیں اللہ کے قبول نہیں ہوگی اگر آپ نے دلوں سے رنجشیں ختم نہ کی. آج صرف گلے نہ ملیے، آج یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیے کہ جو ہم سے ناراض ہیں یا جن سے ہم ناراض ہیں، جو ہم سے روٹھے ہیں یا جن سے روٹھ کے ہم بیٹھے ہیں، یہاں سے جا کر کے ہم وہ گلے شکوے دور کریں گے، وہ دلوں سے عداوتیں نکال دیں گے، وہ رنجشیں نکال دیں گے. بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو لگاتار 3 دن تک جنتی قرار دیا. صحابہ پریشان ہو گئے کہ اس انصاری صحابی کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ کے پیارے نبی بار بار ان کو جنتی کہہ رہے ہیں. ایک صحابی ان کے گھر تک گئے اور 3 دن تک ان کے ساتھ وقت گزارا، اور 3 دن جب گزار لیے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے تو کہا کہ بھائی تم ہی بتا دو ایسا کیا عمل تم کرتے تھے. تو اس انصاری صحابی کا جواب یہ تھا کہ لا اجد فی قلبی غشا لاحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ کپٹ نہیں رکھتا. ولا احسد احدا، میں کسی سے حسد نہیں کرتا. ارے حسد تو وہ کرتا ہے جسے اللہ کی تقدیر پر بھروسہ نہ ہو. جس کو اللہ کی تقدیر پر بھروسہ ہوگا وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرے گا. جب ہمارا اس بات پر ایمان ہوگا ہمارے حصے کی روزی، ہمارے حصے کی عزت، ہمارے مقدر میں اللہ نے جو عزت لکھی ہے وہ کوئی مائی کل عالم سے چھین نہیں سکتا. جو روزی اللہ نے ہمیں لکھ دی ہمارے لیے وہ کوئی لے نہیں سکتا، اور جو ہمیں نہیں ملنے والی ہے کوئی دے نہیں سکتا. جس کا ایمان اس بات پر ہوگا میرے بھائیو وہ کبھی حسد نہیں کرے گا. صحابی نے کہا کہ میں حسد نہیں کرتا اور میرے دل میں کسی کے خلاف بغض و عداوت نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے. میرے بھائیو، آج عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس وقت جنگ کے حالات چل رہے ہیں. مسلمان اس وقت بہت سارے مسائل سے دوچار ہے. ہمارے ملک کے حالات بھی کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ہاں ملک میں اگر چنتا میں اور فکر میں ڈالنے والی خبریں ہمیں ملتی ہیں تو ایسی خبریں بھی ہمیں ملتی ہے کہ نہیں، ملک میں انسانیت باقی ہے. ملک میں ایسے لوگ باقی ہیں جن کے دلوں میں
امن اور چین باقی ہے، جو فرقہ پرستی اور مذہب کی بنیاد پر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس ملک میں کل بھی ہم نے محبت اور اخلاق سے لوگوں کا دل جیتا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ محبت اور اخلاق سے ہی لوگوں کا دل جیتیں گے۔ نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کریں، کوئی فیک نیوز نہ پھیلائیں، کوئی کسی بات پر بلا وجہ ایسا کمنٹ نہ کریں جس سے ملک کا، شہر کا، گاؤں کے ماحول کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو۔ ایک ذمہ دار ناگرک بنے، اور یہ عید کی خوشی کا موقع ہے میرے پیارے ساتھیوں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد بھی دے سکتے ہیں۔ اور بڑا پیارا طریقہ صحابہ کرام اپنایا کرتے تھے، جب ایک دوسرے سے ملتے تھے عید کے موقع پر کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہماری اور آپ کی نیکیوں کو قبول کرے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ اصل عید کی خوشی ہے کہ ہماری ایک مہینے کی عبادتیں اور محنتیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج عید کا دن ہے، میں آپ کو خوشیاں منانے سے نہیں روکتا، مگر افسوس کی بات یہ ہے امت کا ایک بڑا طبقہ عید کے دن لہو و لعب کے کاموں میں، حرام کاموں میں، فلم سنیما ہال کے تھیٹروں کی لائن میں کھڑا رہتا ہے۔ مسلمان لڑکیاں عید کے بعد کئی دن تک ایک شہر سے دوسرے شہر سیر و سپاٹے کے نام پہ بے پردگی اور بے حیائی مچاتی ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حال ہے، یہ ہمارے اسلام کا حال ہے۔ ایک مہینہ عبادتوں کے بعد ایسا لگتا ہے شیطان نہیں چھوٹا، ہم چھوٹے ہیں، شیطان جہنم کی قید سے آزاد نہیں ہوا، ہم آزاد ہوئے ہیں۔ یہ واقعی میں افسوس کی بات ہے میرے ساتھی۔ آج اگر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا، اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہہ دیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، ہمارا نعرہ یہی ہے، ہمارا منہج یہی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور سنت رسول پر چلنے والے لوگ ہیں، اور جب اس منہج پر ہم چلتے ہیں اور اس مسلک سے جڑے ہیں تو ہمیں اوروں کے لیے ایک مثال ہونا چاہیے۔ آج بہت افسوس کی بات ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب فلاں علاقے میں جماعت کے لوگ آپس میں بہت لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بڑی شکایتیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بڑی رنجشیں ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ تکلیف کی بات ہے، اور شیطان اس جماعت کو جب عقیدے سے کمزور نہ کر سکا، منہج سے کمزور نہ کر سکا، تو شیطان نے اس جماعت اور اس منہج کے لوگوں کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ آج خاندانوں میں جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، گھروں میں جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، کوئی گاؤں محفوظ نہیں، کوئی ضلع محفوظ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دور جاہلیت کی پکاروں کو بند کرو، یہ ایک دوسرے کے لیے رسہ کشی کرنا اور ایک دوسرے سے لڑنا بند کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک کرنے کے لیے آئے تھے، وہ اتحاد جو نبی نے ہمیں دیا تھا، اور خاص طور سے ہم کتاب و سنت کے منہج پہ چلنے والے، ہمیں تو سب سے پہلے اتحاد اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی پیغام میں دینا چاہوں گا آج عید کے دن کہ قرآن و حدیث پر اگر سب سے پہلے پریکٹیکل کسی نے عمل کر کے دکھایا ہے تو نبی اکرم کے صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت تک صحابہ کرام معیار حق رہیں گے، قیامت کی صبح تک۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قرآن کہتا ہے جب تک تم نبی کے صحابہ کے جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے لیے صحابہ مشعل راہ ہیں۔ آج ہمارے کچھ نوجوان سوشل میڈیا کی چیزوں سے متاثر ہو کر کے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ اتحاد کی بات کرتے ہیں جو نبی کے صحابہ کے بارے میں بڑے غلط عقیدے رکھتے ہیں اور نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور نبی کے صحابہ کے خلاف بغض رکھتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جس دل میں ابو بکر و عمر کی محبت ہو، جس دل میں صحابہ کی محبت ہو، اس دل میں دشمن صحابہ کی محبت نہیں جمع ہو سکتی ہے، یہ بات یاد رکھو۔ صحابہ کرام کی عظمت ہمیشہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام سے ہم جو محبت کرتے ہیں وہ کوئی جذباتی محبت نہیں ہے، وہ عقیدے کی بنیاد پر۔ ہمارا عقیدہ ہے تمام صحابہ کرام عادل ہیں، تمام صحابہ کرام سچے پکے لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں۔ صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، ان سے غلطیاں اور خطائیں ہوئی ہیں، مگر ان کی نیتوں میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، ان کی نیتوں میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، وہ سب محمد رسول اللہ کے سچے جانثار تھے۔ تو صحابہ کرام کے منہج پہ ہمیں چلنا ہے، ان کی عظمت کو دل سے لگا کے رکھنا ہے۔ اور نوجوانوں، آج حالات ایسے بنے ہیں دنیا کے اور ملک کے، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ایسی آتی ہیں جو جھوٹی ہوتی ہیں اور ہم سچ مان لیتے ہیں، بہت ساری سچی باتیں ہوتی ہیں اور ہم انہیں جھوٹ مان لیتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، سنوات خداعات، دھوکے کے سال آئیں گے، جس میں سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، امانت دار کو سچا مانا جائے گا، سچے کو امانت دار مانا جائے گا۔ وہ دور آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، میری عزیز ماں اور بہنوں۔ آج اس عیدگاہ میں آپ کے لیے انتظام کیا گیا، اور یہ اس جماعت کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کیا ہے۔
آج کتنی عورتیں ترس جاتی ہیں، عید کی نماز ان کے مسلک کے لوگ ان کو پڑھنے نہیں دیتے۔ آج عیدگاہ میں آپ کے لیے انتظام کیا گیا، کیونکہ پیارے نبی کا حکم ہے۔ آپ کے دور میں عورتیں عیدگاہ جاتی تھیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے میری ماں اور بہنوں، صرف عیدگاہ میں آ جانا اور عید کی نماز پڑھ لینا کمال نہیں ہے۔ آپ اس امت کے لیے آئیڈیل بنے۔ آپ جب برقع پہن کر نقاب پہن کے نکلتی ہیں، دنیا یہ کہتی ہے یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ آپ کا نقاب اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، آپ کا حجاب اسلام کی نمائندگی کرتا ہے۔ اپنے حجاب کی لاج رکھیں، اپنے پردے کی لاج رکھیں، اپنی حیا کی لاج رکھیں۔ یہ پردہ آپ کی پہچان ہے، یہ پردہ بتاتا ہے کہ آپ عزت دار گھروں کی عورتیں ہیں۔ اس لیے ہر قسم کی بے حیائی اور بے پردگی سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں۔ میرے عزیزوں، میرے محترم بھائیوں، آج دل باغ باغ ہے کہ آج اس ملارہ کی عیدگاہ میں ہم عید کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ شام کو بھی یہاں ہمارے احباب نے ایک پروگرام رکھا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں عید کی ان خوشیوں کو رب العالمین خیر و برکت کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری تمام عبادتیں جو ہم نے رمضان میں انجام دی ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے گاؤں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے تمام علاقوں کی حفاظت فرمائے، اللہ امن چین اور سکون ہم سب کو عطا فرمائے۔ رب العالمین ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت